السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب کیسے ہیں؟ ویلکم لائف شوار. عید کا دوسرا دن، سچ میں عید والے دن تو بہت ہی بیسٹ ویدر ہو چکا تھا، اتنا پیارا. اور نہ مطلب ایک دم سے کلاؤڈ آ چکے تھے، لیکن عید کا جو دوسرا دن تھا نا، میں سچ کہہ رہی، اتنی گرمی اور اتنا مطلب بس نکل پڑے گھر سے. اور میں اس کو یہی بار بار کہہ رہی تھی کہ آج نہ ہی آتے، تو بہت زیادہ گرمی تھی، بہت ہی زیادہ. خیر میں نے سیکنڈ ڈے جو ہے یہ والا ڈریس لیا تھا، میرون کلر کا ڈریس تھا، بہت اچھا. اس کے ساتھ میں نے کافی چیزیں لی تھی، لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا، اور گرمی نے مجھے جو ہے نا کہا کہ بھئی تم پہن نہیں سکتی ہو. سو اس لیے میں نے اتنا کچھ نہیں پہنا ہے. تھوڑا سا جو ہے اپنا مطلب میں نا ہارٹ کا تھوڑا سا ایشو ہوا ہے. مطلب مجھے اب بھی عقل دار نکلی، مطلب مجھے ابھی عقل آئے گی، مطلب پہلے نہیں آئی ہے، مطلب کبھی نہیں تھی میرے اندر عقل. خیر جانے دیں. میں جس کو بھی بتایا انہوں نے کہا چلو تمہیں اب بھی عقل آ رہی ہے، تو میں خاموش ہو جاتی ہوں. بٹ مجھے بہت زیادہ پین ہے، اور ابھی بھی ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی، میڈیسن بھی لی تھی اور دوائی بھی لی تھی. بٹ آپ کو وہی پتہ ہے کہ یار انسان کو جو پین ہوتا ہے نا، انسان کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا. خیر گرمی بھی اتنی ہے. اور آپ لوگ بتاؤ، آپ لوگ کا سیکنڈ ڈے کیا تھا؟ آپ لوگ کہاں گئے؟ کیا کیا؟ میں نے نہ نیل پینٹ لگائے، نہ میں نے کوئی بس ایئر رنگس پہنے ہوئے تھے اور یہ چیزیں پہنی تھی. اور اس کو دیکھو، اس نے ہر چیز پہنی ہوئی ہے پرفیکٹ. اگر آپ دیکھو نا، مطلب میں بس بھاگنا ہوتا ہے، لاک لگانا ہوتا ہے، اور ہر چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، فلان کرنا ہے، ٹھمکین کرنا ہے. لیکن اس کو دیکھو، یہ آرام سکون سے تیار ہوتی ہے. ایک ایک چیز کا اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اس طرح تیار ہونا ہے، میزم نے تیار ہونا ہے. اور بس میری بار میں آتی ہے تو ایسے بھاگتے ہیں یہ دونوں، ایسے بھاگتے ہیں کہ بھئی سوچ ہے، بس بھاگ کے نکلنا ہے گھر سے باہر. خیر ہم لوگوں نے گوشت بنایا تھا، مطلب گھر میں بنا، لیکن مجھے جو ہے آپ لوگ کو پتہ ہی ہے، میں نے بتایا بھی تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ میں ویجیٹیبل کھا لیتی ہوں زیادہ. میں یہ میٹ شیٹ والی جگہ پہ بہت ہی کم دکھائی دیتی ہوں، بہت ہی زیادہ کم دکھائی دیتی ہوں. سو اس لیے پھر میں نے اس کو اینا کو بولا کہ جو تم نے بنایا ہے پھر ہم لوگ دے آتے ہیں، ساتھ اڑوس پڑوس میں دے کر آ جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے پھر اڑوس پڑوس پہ دے دیا. اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے گئے تو ایک میرے اپنے مطلب گاؤں پہ ہم لوگ گئے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے جب بندہ دادکے کی طرف جاتا ہے تو بالکل ہی نہ انسان یوں کہہ دے کہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو وہاں پہ جا کے تھوڑا فریش ہو جاتا ہے. تو خیر دادکے کی طرف ہم جا رہے تھے، ہم نے کہا پہلے ہم دادکے کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ جو ہے سوچیں گے نا. پھر یہاں پہ اینی کے ساتھ میری بات چیت چل رہی تھی، تو اینی نے یہ کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں سے آنٹی کے چلے جائیں گے اور آنٹی کے رہیں گے اور گھومیں گے شہری مشی لوگوں کے ساتھ. سو ہم لوگ یہ بھی ڈیسائیڈ ہی کر رہے تھے، تو کال آ گئی تھی اور انہوں نے کہا، تو بس اینی نے کہا چلو پھر چلتے ہیں. ٹن ٹنا ڈن. اور یہاں پر نا میں اس کو بار بار کہی تھی کہ میں نے کیمرہ آن کیا ہوا ہے، ذرا اپنا بوتھا تو دکھا. اور پھر وہ مجھے کہتی ہے تم نے اتنی دیر سے کیمرہ آن کیا ہوا ہے، ٹر ٹر لگی ہوئی ہو. اور میں چپ کر، میں نے کہا میں اسی لیے تو بتا رہی تھی. اور یہاں پہ دیکھیے، یہ دیکھیے اس نے ایئر رنگس ہر چیز پہنی ہوئی ہے یار. اور میرے ہاتھ پہ جو دوسری ہے نا چوڑیاں، وہ بھی اس نے اتار لی تھی اس بھوکی عورت نے. مطلب ایسی ہوتی ہیں بہنیں، میں نے دیکھ لیا ایسی ہی ہوتی ہیں بہنیں. ہے یہ ہم دونوں کے میچنگ کا ڈریس تھا، سیم جویلری میچ تھی، اور اس کے علاوہ ہمارے جوتے اور ہمارے کپڑے ہر چیز ہم نے میچ کی پہنی ہوئی تھی. خیر میچنگ ڈریسنگ پہ بہت بیسٹ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کا نقصان ہوتا ہے یار، ڈریس جو ہوتا ہے نا جب ہم لوگ کے سیم آ جاتے ہیں نا، سیم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ڈریس کا فالٹ ہو گیا تو وہ دوسرا کسی کی ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ میچ کر کے پہن کے جا سکتا ہے. لیکن ابھی ہم لوگ اگر سیم پہنتے ہیں نا، تو پھر ہم لوگ مطلب میں اس کا وہ ڈریس نہیں پہن کے جا سکتی. لیکن مجھے ایک فائدہ ہوتا ہے، جب میں اپنا ڈریس زیادہ یوز کر لیتی ہوں اور وہ تھوڑا اس کا کلر لائٹ ہو جاتا ہے، تو پھر میں اندر سے اینی کا چوری کر کے اور اپنے والا وہاں رکھ دیتی ہوں. اور اینی کو کہتی ہوں یار تمہارے کا کلر کا مسئلہ بنا ہے. خیر یہ ولاگنگ وہ نہیں دیکھے گی کیونکہ میں نے اسے اسٹاپ کروایا ہوا اس ٹائم ولاگنگ دکھانا. اور ویسے بھی وہ اس کے موبائل میں بھی ولاگ میں ہی دیکھ لیتی ہوں. سو مجھے اب اپنے راز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بڑا ہے جانور ہمارا تھک گیا، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے یار. گائز اس نے مجھے ادھر بلایا ہے، اس کی وجہ سے میں نا بہت زیادہ گرمی میں آئی. میشو کیسا رہا سفر؟ وہ میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. اس کو سیٹ کرو نا یہ یار. اچھا میں نے بال نہیں کٹ کیا تھا نا، ابھی ہم اس کا بال کٹ کریں گے. مجھے 2 وہ ڈی ایم آئے تھے، اس میں بھی انہوں نے چلو ٹھیک ہے. سو آپ کو کیسا لگا؟ آپ یہاں تک آئی اور آپ کو اس گرمی میں کیسا فیل ہو رہا ہے؟ کیسا فیل ہو رہا ہے اس گرمی میں مجھے ادھر لا کے؟ اب آواز نہیں ہے گائز اس کی، میں نے اسے قربانی کا سارا گوشت کھلایا ہے. میں گوشت نہیں کھاتی ہوتی، میں میٹ وہ چکن کھاتی ہوں. چکن میٹ نہیں کھاتی.
آلو میسم تمہارے آلو ہوئی معاشت کی. اچھا جب میسم کو پتہ چلا نا کہ ہم لوگ دور کے سفر پہ جا رہے ہیں، سو اس نے اپنا ٹفن ایک پیک کروا کے نا پہلے ہی اسے لے کر آ گیا کہ یار میں اپنے فرائز لے کے جاؤں گا اور لے کر آؤں گا، اور وہاں جا کے کھا بھی نہیں رہا تھا. میں نے کہا اب کھاؤ نا. نہیں نہیں میں ابھی نہیں کھاتا، تھوڑی دیر بعد کھاتا ہوں، میں یہ ہے میں وہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے دانت کے ہونے کے بعد سے ہم لوگ پھر آنٹی کے چلے گئے. اور جب آنٹی کے جاؤ تو بس ایسا ہے کہ یار اپنے گھر میں آ چکے ہیں. تو وہاں پہ آنٹی نے کہا چل نا ذرا یہ کپڑے اتار نا، شوخی شاخی اتار اور لگ جا کام پہ. تو میں بس کپڑے یہاں پہ دیکھ رہی تھی، دکھا رہی تھی، ٹراؤزر دکھا رہی تھی، جولری. تو آنٹی نے پیچھے سے درود دینا شروع کر دیا کہ چل میرا بچہ کپڑے اتار، لگ جا کام پہ، شروع ہو جاؤ. اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب میں کام پہ شروع ہوگی. پھر میں بہت اچھے طریقے سے مطلب مہمان نوازی کو آنٹی نے سائڈ پہ رکھ دیا. آنٹی نے کہا چل نا بھائی کر کے کام کر، بڑے اچھے بچوں کی طرح. تو خیر میں نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا، اور اچھا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا کچھ ہوتی ہیں جن کے کہتی ہیں بٹ میری تو پھوپھو بھی اچھی تھی، میری آنٹی بھی اچھی ہیں، سبھی اچھے ہوتے ہیں یار. کچھ ریلیٹیو ایسے ہوتے ہیں جن کا تو نام اور جن کا پہچان کرانا بھی ہم لوگوں کے لیے بےعزتی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، بٹ ہے جانے دے. یہاں پر جو ہے نا مجھ سے ایک ہوا کہ میں باہر لے کے گئی گلاس، اور مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا، اور جس پہ آنٹی نے درود دینا شروع کر دیا. اور پھر میں نے کہا کہ نہیں یار مجھے یہاں سے جو ہے نا یہاں سے کلٹی مارتے ہیں. خیر اچھا آپ لوگوں کو میں ایک چیز دکھاتی ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ کس کے گھر پہ منی پلانٹ لگا ہوا ہے. اور یار ادھر نا میری آنٹی کے گھر منی پلانٹ لگا ہوا ہے، اور اس منی پلانٹ کو آنٹی نے پانی پہ بھی لگایا ہوا ہے اور مٹی پہ بھی لگایا ہوا ہے. یار مجھے اس کے ایک لاجک نہیں سمجھ آئی کس پہ ورک کرتا ہے نا. اور مطلب دونوں پہ وہ ان کا بنا ہوا تھا، مطلب صحیح بڑا سا لگا ہوا تھا. اور کیا منی پلانٹ سے پیسے آتے ہیں بتاؤ بھائی. میں بھی پھر منی اور پلانٹ ہی پلانٹ لگا دوں گی اپنے گھر میں، اور آپ لوگ بھی. اس کے بعد وہاں سے فری ہونے کے بعد میسم کو جو ہے آلریڈی بخار تھا، اس کو دوبارہ میں ڈاکٹر کے پاس لے گی. اینی نے کہا ایک بار دوبارہ اس کو چیک کرا دو. خیر چیک کرایا، ڈاکٹر نے کہا بچہ بہت شریف اور اچھا بچہ ہے، اس کو جو ہے نا تھوڑا سا فیور ہے اور اس کا گلا خراب ہے. تو پھر میں نے اسے بتایا کہ اس کا گلا خراب ہونے کی وجہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ یہ بچہ آئس کریم ان دنوں میں بہت کھا رہا ہے. تو یہ نا وہ بار بار میرے منہ پہ ہاتھ رکھ رہا تھا کہ بھئی یار مت بتاؤ، میری بےزتی ہو رہی ہے آئس کریم کا. میں اسے کہی تھی میں کمپلین کرتی ہوں تمہاری ڈاکٹر کو، اور وہ انجیکشن لگائے گا. خیر انجیکشن سے میرے بچے کو ڈر نہیں لگتا، میرا بہت اچھا، ہمارا بہت بہادر بچہ ہے. انجیکشن سے نہیں ڈرتا، لیکن مین چیز یہ ہے کہ دوائی سے ڈرتا ہے، کہ دوائی کھانے میں مسئلہ اس کو ہوتا ہے. بٹ وہ بھی اللہ کے فضل کرم سے وہ بھی اس نے ختم کیا ہوا ہے. یہاں پہ چیک کر رہا تھا اور بڑا شریف بن، جب فیورز کا چیک کرنے آؤ نا تو بڑا شریف بن رہا تھا کہ ہاں میرا فیور ہے اور یہ وہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب فنکشنز ہوں یا کچھ ایسے ایونٹس ہو تو وہاں پہ بیماریاں بھی آتی ہیں اور مسئلے بھی آتے ہیں. خیر وہاں سے گھر گئے، اس کے بعد پھر آنٹی کی طرف چلنا تھا، دوسری آنٹی کی طرف. وہاں نہیں جا سکے کیونکہ وہاں پر یہ تھا کہ میسم کو تھوڑا فیور زیادہ ہوا تھا. بس ہم نے پھر میڈیسن لی، اور پھر میں نے اینی کو بولا تو اینی نے کہا چلو گھر چلتے ہیں تاکہ ہم گھر کی تو صفائی کر لیں گے. اور کیونکہ جب ہم لوگ گھر سے میں پوری دنیا کا کہتی ہوں کہ جب ہم لوگ گھر سے باہر جا رہے ہو تو ہم لوگ گھروں میں، اپنے گھروں میں، خاص کر اپنے ذاتی گھروں میں اتنا گند ڈالتے ہیں کہ بھئی ہم نے واپس اس گھر میں آنا ہی نہیں ہے. اور جب واپس آتے ہیں تو مجھ جیسے شریف لوگ پورے گھر کو صاف کرتے ہیں، واش کرتے ہیں، دھوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے گھر واپس آنا ہے، ہم نے صفائی کرنی ہے، اور ہم ہی نے ہی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ جنہوں نے گند ڈالنا تھا انہوں نے ڈال دیا بنا سوچے. خیر یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے. اس میں کوئی بھی اینی کو ڈی ایم کر کے یہ مت بولے کہ اینی آپ کی جو ہے نا دور شوار یہ بات کر رہی تھی اور وہ بات کر رہی تھی. میں بالکل سچ کر رہی ہوں. خیر یار آج کا سفر بہت ہی لمبا تھا. واپسی میں آتے ہو تو مجھے بہت ہی تھا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے دن کے ٹائم نکل رہے تھے تو بہت زیادہ گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ بھائی ایکسپلین نہیں کر سکتی. ایون دن تو نہیں تھا لیکن 6-7 بجے بھی جو ہے نا اتنی دھوپ اور اتنی وہ گرمی جو ہے نا برداشت نہیں انسان کر سکتا. اور آج کل تو بہت ہے. میں سمجھتی تھی اتنی گرمی نہیں ہوگی، اور مجھے جب عید پہ جب ویدر دیکھا تو میں نے کہا ہاں یار نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یار اتنی گرمی، اور ٹیکسلا والی سائڈ پہ تو بہت زیادہ ہی گرمی ہوتی ہے. اتنی گرمی ہوتی ہے نا کہ بھئی سوچ ہے، اللہ جنت نصیب کرے میرے والد صاحب کو. وہ بھی ٹیکسلا میں جانے سے کہتے تھے کہ بھائی میں نے ٹیکسلا نہیں جانا مجھے، کیونکہ گرمی، اور ہم لوگ شروع سے اس سائڈ ہم آتے ہی نہیں، ہم اسلام آباد ایریا میں رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ گرمی نہیں ہے. اور یہ وہ پتہ نہیں یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں، لیکن یار یہ بچپن سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں تو پتہ ہے نا گرمی سردی کا. لیکن خیر ہم لوگوں کو بالکل ہی ہم لوگ یہاں نہ سروائیو نہیں کر سکتے. خیر دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ابھی فی الحال میں بالکل ہی تھکی ہوئی ہوں. اور میری ویڈیو کو لاسٹ ٹائم تک واچ کیا کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اوکے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.